اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم فضائل اعمال کے حکایات صحابہ کے باب نمبر 10 سے واقعہ نمبر 18 جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہجرت کے وقت مال لے جانا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنے دادا کو اطمینان دلانا۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت فرما کر تشریف لے جا رہے تھے تو اس خیال سے کہ نامعلوم راستے میں کیا ضرورت پیش ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اس لیے جو کچھ مال اس وقت موجود تھا جس کی مقدار 5-6 ہزار درہم تھی وہ سب ساتھ لے گئے تھے۔ ان حضرات کے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ جو نابینا ہو گئے تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، پوتیوں کے پاس تسلی کے لیے آ کر افسوس سے کہنے لگے کہ میرا خیال ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جانے کا صدمہ بھی تم کو پہنچایا اور مال بھی شاید سے سب لے گیا کہ یہ دوسری مشقت تم پر ڈالی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، میں نے کہا نہیں دادا، ابا بہت کچھ چھوڑ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر میں چھوٹی چھوٹی پتھریاں جمع کر کے گھر کے اس طاق میں بھر دیں جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے درہم پڑے رہتے تھے، اور ان پر ایک کپڑا ڈال کر دادا کا ہاتھ اس کپڑے پر رکھ دیا، جس سے انہوں نے ہاتھ سے یہ اندازہ کیا کہ یہ درہم بھرے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے، خیر یہ اس نے اچھا کیا، تمہارے گزارے کی صورت اس میں ہو جائے گی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر میں نے دادا کی تسلی کے لیے یہ صورت اختیار کی تھی کہ ان کو اس کا صدمہ نہ ہو۔ فائدہ: یہ دل گردہ کی بات ہے، ورنہ دادا سے زیادہ ان لڑکیوں کو صدمہ ہونا چاہیے تھا، اور جتنی بھی شکایت اس وقت دادا کے سامنے کرتی، درست تھا کہ اس وقت کا ظاہری سہارا ان پر ہی تھا۔ ان کے متوجہ کرنے کی بظاہر بہت ضرورت تھی کہ ایک تو باپ کی جدائی، دوسرے گزارے کی کوئی صورت نہیں، پھر مکہ والے عام طور سے دشمن اور بے تعلق، مگر اللہ جل شانہ نے ایک ایک ادا ان سب حضرات کو، مرد ہوں یا عورت، ایسی عطا فرمائی تھی کہ رشک آنے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اول میں نہایت مالدار اور بڑے تاجر تھے، لیکن اسلام کی اور اللہ کی راہ میں یہاں تک خرچ فرمایا کہ غزوہ تبوک میں جو کچھ گھر میں تھا سبھی کچھ لا دیا، جیسے کہ چھٹے باب کے 4 حصے میں مفصل گزرا ہے۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا جتنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال نے۔ میں ہر شخص کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کا بدلہ اللہ ہی دیں گے۔ حضرات، اسی طریقے سے فضائل اعمال کا گھر کی تعلیم کا سلسلہ آگے بھی جاری رکھیں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔